السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات ناظرین و سامعین، ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی ایک اہم عبادت اور بہت ہی عظیم عبادت قربانی ہے۔ قربانی کیا ہے؟ تو اس کو سیدھے سادے لفظ میں یوں سمجھیں کہ قربانی ایک عبادت ہے۔ قربانی کوئی رسم نہیں۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا ایک عبادت، روزہ رکھنا ایک عبادت، زکوٰۃ دینا ایک عبادت، اسی طریقے سے قربانی بھی ایک عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھ کر کے آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر کے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ دے کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں اپنا داخلہ کروا سکتے ہیں، اسی طریقے سے قربانی کر کے بھی آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے کہ قربانی کو قربانی کے طریقے پر عبادت سمجھ کر کے انجام دیا جائے۔ قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد کبھی بھی قربانی والے عمل کو ترک نہیں کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی والے عمل کو ترک نہ کرنا یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو قربانی کے دن قربانی والے عمل کو چھوڑ کر کے کوئی عمل محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ آئے گا، اور نیز فرمایا کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، لہذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ فاطمہ، جب قربانی دیا جائے تو اس وقت قربانی کے جانور کے پاس جا کر کے کھڑی ہو جاؤ، وہاں موجود رہو، اس لیے کہ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بے شمار فضائل قربانی کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، لہذا اہل اسلام سے درخواست کرتا ہوں کہ قربانی والے عمل کو ترک نہ کریں۔ قربانی ضرور دیں، قربانی ضرور دیں، قربانی ضرور دیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں یہ بات بتائی جائے گی کہ قربانی کن لوگوں پر واجب نہیں ہے، کیونکہ آپ حضرات یہ بات تو سنتے آ رہے ہیں اور عارف سے سنتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے، یہ بہت کم سننے کو ملتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اس عنوان پر بتانے کی کوشش کی جائے گی۔